دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ نے یہ سنا کہ مکہ میں جو میلہ لگا اس ایک دن میں حضرت عمر نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، تو آج انشاءاللہ اس سے آگے بتائیں گے۔ دوسرے دن 10 بجے کے قریب عمر اپنے دوستوں سے پھر ملا۔ وہ اس وقت کل کی کشتی کا ذکر کر رہے تھے اور عمر اس میں اپنی جس مہارت کا مظاہرہ کیا تھا اسے سراہ رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ عمر اپنے حریف کو اگر ایک بار اور پچھاڑ دے تو پھر اس بدوی پہلوان کے لیے اکھاڑے کا رخ کرنا مشکل ہو جائے، لیکن عمر نے اپنے دوستوں کی مخالفت کی۔ اس کی رائے میں ان کی یہ بات بہادری کے خلاف تھی کہ وہ فتح ہو کر پھر اپنے حریف کو مقابلے کی دعوت دے، البتہ اگر اس کا حریف دوبارہ اس سے کشتی لڑنا چاہے تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس کی دعوت قبول کر لے گا۔ میلہ اب جلد ختم ہونے والا تھا۔ 3 دن کے بعد لوگ عکاظ سے رخصت ہو کر کعبے کے طواف کی تیاری کرنے کے لیے مناہ جانے والے تھے، جہاں ہر قبیلے کو اپنے بت کے حضور نظر پیش کرنی تھی اور قربانی سے فراغت پانے کے بعد ذوالمجاز جانا تھا کہ عرفات کی چڑھائی چڑھنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جائیں۔ مناہ جانے سے پہلے یہ 3 دن زائرین کے لیے بڑی مصیبت کے تھے۔ انہیں حج کی تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ اب کسی قسم کی کھیل تماشے میں دلچسپی نہ لے سکتے تھے۔ یہ 3 دن بھی گزر گئے اور بدوی پہلوان نے ابن خطاب کو ناقابل شکست ستون پا کر ہار مان لی۔ لوگ عکاظ سے رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ عمر اس تیاری میں بھی پیش تھا۔ دوپہر کے وقت اس نے اپنے غلام کو گھوڑا لانے کا حکم دیا۔ مختلف قبیلوں کے اعلی نسب نوجوانوں نے اس گھوڑے کو دیکھا اور اس کا مشکی رنگ، چھوٹے چھوٹے کان، تنی ہوئی گردن، باریک پنڈلیاں اور پچکا ہوا پیٹ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ عمر کو اپنی ذات اور اپنے گھوڑے پر ناز پا کر، جس میں خود اعتمادی اور درستی کا پہلو شامل تھا، ان کے 15 کوٹسیں لگی۔ انہوں نے عمر سے کہا، آؤ ذرا گھوڑا دوڑ ہو جائے، اس سے فارغ ہو کر آرام کر لیں گے اور قلولے کے بعد مناہ چلے جائیں گے۔ عمر نے یہ دعوت قبول کر لی۔ ان لوگوں نے بھی اپنے گھوڑے منگوا لیے اور سب کے سب کھیلے میدان میں پہنچ گئے۔ اس جگہ کا انتخاب کر کے جہاں سے دوڑ شروع ہونے والی تھی وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ثالثہ کا اشارہ پاتے ہی گھوڑے چھوڑ دیے۔ عمر اور اس کا گھوڑا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ٹکڑا ہے، جس کے متعلق دیکھنے والا یہ تمیز نہ کر سکتا تھا کہ وہ زمین میں دنسا رہا ہے یا فضا میں پرواز کر رہا ہے۔ آج گھوڑا دوڑ میں جو کامیابی عمر نے حاصل کی تھی، اس پر لوگوں کی حیرت و مسرت اس حیرت و مسرت سے کسی طرح کم نہ تھی جو انہیں کل اس کے کشتی جیتنے پر ہوئی تھی۔ لوگ عکاظ سے منا اور وہاں سے ذوالمجاز پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے اپنے بتوں پر نظریں چڑھائی اور اس کے بعد ہر قبیلہ جزیرہ نمائے عرب کی مختلف سمتوں میں اپنے اپنے مستقرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سال ختم ہونے پر عکاظ کا میلہ پھر آیا۔ عمر اس میلے میں بھی اسی آن بان سے شریک ہوا اور یہ سلسلہ کئی سال تک بدستور چلتا رہا۔ ایک سال عمر اپنے معمول کے مطابق میلے کے شروع میں عکاظ نہ پہنچ سکا۔ لوگ اسے ڈھونڈتے اور ایک دوسرے سے اس کے میلے میں شرکت نہ ہونے کا سبب پوچھنے لگے۔ انہیں زیادہ بے چینی اس بات کی تھی کہ عمر نے تجارت شروع کر دی ہے اور جسے ممتاز تاجر کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عرب کے اس سب سے بڑے میلے اور سب سے بڑی عالیشان نمائش سے غیر حاضر رہے۔ لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اسے ایک ذمہ داری سونپ دی گئی ہے جو اس سے پہلے قبیلہ عاد بن کعب میں اس کے بزرگوں کو سونپی جاتی رہی ہے۔ بات یہ تھی کہ جب کبھی قریش اور دوسرے قبائل عرب کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو ثالثی کے فرائض عمر کا قبیلہ انجام دیتا تھا۔ چنانچہ اب کی یہ ذمہ داری عمر کے سر تھی۔ قریش کے کسی قبیلے اور بنی ثقیف میں کسی اہم مسئلے پر چل گئی تھی اور اس جھگڑے کا تصفیہ عمر کو کرنا تھا۔ لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ عمر نے اپنے فرائض بحسن وجوہ پورے کر لیے ہیں اور اب وہ میلے کے لیے باقی دن ان کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر عکاظ آ پہنچا ہے۔ آتے ہی وہ تجارت میں مصروف ہو گیا، لیکن اس مصروفیت نے اسے دوسرے مشاغل سے باز نہ رکھا، نہ بلا نوشی اور نظر بازی اس کی اس شہرت ہی میں کوئی کمی آنے دی جو عمر کو اپنے حلقہ احباب میں حاصل تھی۔ اس سلسلہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی تبلیغ شروع کر دی۔
عمر اپنی جوانی اور جوانہ مردی کے غرور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسار اناد رہا۔ اس کی جنگ جاہلیت میں بلا کی شدت اور گرفتگی تھی۔ چنانچہ جب وہ عکاظ آیا اور لوگوں میں اس شخص کی بات چھڑی جو قریش کو بت شکنی اور خدا پرستی کی دعوت دے رہا تھا، تو عمر مارے غصے کے جامے سے باہر ہو گیا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کے منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا اور قریش میں پھوٹ ڈالنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے دور گردہ ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف ملامت بنانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے عقائد اور عبادات کے خلاف جو انقلابی پیغام دیا تھا، اس پر وہ اتنا غضبناک تھا کہ اگر بنو ہاشم نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دینے سے بھی نہ چکتا اور اس قتل سے جو خون ریزی برپا ہوتی، اس کی مثال مکہ کی تاریخ میں کہیں ڈھونڈنے سے نہ ملتی۔ عمر کی دشمنی کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ اللہ کے دین اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت بھی اس جوش اور اس شدت سے کرنے لگا جس جوش اور شدت سے وہ پہلے اس کی مخالفت کرتا تھا۔ یہ ہے عمر ابن خطاب کے شباب کی تصویر۔ آپ اسلامی تاریخ کی قدیم و جدید کتابیں جتنے غور سے پڑھتے جائیں گے، یہ تصویر اپنے تمام تر خطوط کے سامنے اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ عمر ابن خطاب کا زمانہ قبل ازباش کا مطالعہ کر کے ان کے بچپن اور لڑکپن کی بھی ایسی ہی واضح تصویر کھینچ سکیں جیسی ان کے شباب کی ہے، وہ قبیلہ عاد بن کعب سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کا عدنانی قبیلہ تھا، جس کی شرافت و بزرگی نے اسے ان سربراہوں اور قبائل میں شامل کر دیا تھا جن میں ہاشم، امیہ، تمیمہ اور مخزوم سب سے زیادہ ممتاز سمجھے جاتے تھے، لیکن بنو عاد کو اسلام سے پہلے مکہ میں وہ مرتبہ حاصل نہ تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔